جب ان ڈیٹینیز سے ان قیدیوں سے بات کرنے لگا تو قیدی نے ان کو کہا کہ یہاں صبح 2 قسم کی چائے آتی ہے، پہلے ہندو والی چائے آتی ہے، اس کے بعد مسلمان والی چائے آتی ہے۔ تو اس نے کہا، ان قیدی نے ان کو کہا کہ ہم ان فوجیوں کو کہتے ہیں، انگریز فوجیوں کو، کہ ہمیں کوئی فرق نہیں ہے، ہم تو بھائی چارے میں ہیں، لیکن آپ کیوں کرتے ہو، ہمیں 2 چائے کیوں لاتے ہو؟ تو ان سولجرز نے، ان فوجیوں نے جواب دیا کہ یہ گورنمنٹ پالیسی ہے، ہمیں انگریز ہی کہتے ہیں، آفیسر ہی کہتے ہیں کہ آپ 2 چائے لے لیں، تاکہ مسلمان اور ہندو بٹ جائے۔ یہ ایک اسٹیٹ سپانسرڈ جو ڈیوائڈڈ رولز کو ہم کہتے ہیں، وہیں سے شروع تھا۔ تو گاندھی نے ان چیزوں کو دیکھا، پرکھا، لیکن گاندھی جی جب یہاں آ گئے ہندوستان 1915 میں، تو اس وقت 1-2 سال اس نے پورا ٹور کیا ہندوستان کا، یہاں کی پرابلمز کو دیکھا، لوگ کیا پرابلمز فیس کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد باضابطہ وہ مین اسٹریم میں آ گیا، جس کو آپ خود ہی جانتے ہیں، چمپارن ستیاگرہ سے شروع کیا اس نے 1916-17 میں 2-3 ستیاگرہ چلائے اس نے۔ اس کے بعد انڈرسٹینڈ کی اس نے پوزیشن لوگوں کی کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو اس کے بعد ہندوستان میں اس وقت ایک مشہور قانون پاس ہوا، رولارڈ ایکٹ۔ تو رولارڈ ایکٹ جو ہے ایک ڈریکونین قانون تھا، ایک بلیک لا تھا، تو اس کے خلاف اس نے آواز اٹھائی۔ تو اسی کے بیک ڈراپ میں جلیانوالہ باغ میسیکر ہوا۔ تو جلیانوالہ باغ میسیکر میں گاندھی جو ہے وہ چھا گیا پوری سیاست میں، یعنی ٹالسٹ لیڈر بن گیا، وہ پورے ہندوستان میں چھا گیا۔ اس نے ایک انعام بھی جو کیسر ہند کے نام سے جانتے ہیں، جو انگریزوں نے اس کو دیا تھا، اس کو واپس کر دیا پروٹیسٹ میں۔ اس کے بیک ڈراپ میں پھر نان کوآپریشن موومنٹ شروع ہوگی 1920 میں۔ اس کے ساتھ جو نان کوآپریشن موومنٹ اور جو مسلمانوں کی جو تحریک تھی وہ چل رہی تھی، اس نے کہا نان کوآپریشن اور خلافت موومنٹ کو میں دونوں کو اکٹھے کروں، تاکہ ہندو مسلم جو ہے یہ مل جائے، ایک اچھا ایک اپرچونٹی ہے۔ تو اس نے اس اپرچونٹی کو کیچ کیا اور اس تحریک کو چلایا۔ لیکن بعد میں ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے جس کو چوری چورا انسیڈنٹ کہتے ہیں 1922 میں۔ تو گاندھی نے اس شاک کی وجہ سے، کیونکہ 22 پولیس والے مارے گئے، اس میں لوگوں نے تشدد کیا، تو اس نے نان کوآپریشن موومنٹ کو وڈرا کیا، جس کو کہتے ہیں ہسٹوریز ہمالین بلنڈر، ایک ہمالین بلنڈر گاندھی نے کی، تو جس سے ہندو اور مسلم میں بہت نفرت پیدا ہوئی اس کے بعد۔ تو اس کے بعد گاندھی نے 1930 میں، جس کو آپ سول ڈسوبیڈنس یا سالٹ ستیاگرہ کہتے ہیں، اس نے نمک کا قانون توڑنے کی کوشش کی، جس کو ڈانڈی مارچ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ تو اس میں بھی اس نے پازیٹیو رول ادا کیا، پیدل چلے 384 کلومیٹر، لگ بھگ 24 دن کا سفر انہیں پیدل کیا۔ تو اس کے بعد سالٹ لا کو اس نے توڑا۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا ایک کنٹریبیوشن اس کا ہے کہ بہت سارے ڈیٹینیز تھے، لوگ جیلوں میں تھے، تو اس نے گاندھی ارون پیکٹ کیا۔ گاندھی ارون پیکٹ میں بہت سارے لوگوں کو چھوڑ دیا گیا، اور وہ سیکنڈ راؤنڈ ڈبل کانفرنس میں چلا گیا اس کے بعد۔ اور گاندھی کا جو الٹیمیٹ، اس کے بعد 1934 میں اس کو الیگل قرار دیا گیا انڈین نیشنل کانگریس کو۔ اس کے بعد گاندھی مانو ہائبرنیشن میں چلا گیا 1934 میں، کے بعد اس نے انڈیجل ستیاگرہ پہ چلا گیا، اور اس کے بعد وہ خاموش ہی رہا۔ لیکن اس کے بعد ایک ایسا موڑ آیا جس کو ہم کہتے ہیں 1942 میں، جس کو ہم کوئٹ انڈیا موومنٹ کہتے ہیں۔ کوئٹ انڈیا موومنٹ میں اس نے ایک نعرہ دیا، ڈو اور ڈائی، دیٹس آلسو کالڈ لیڈر لیس موومنٹ۔ تو اس میں گاندھی جی کا بہت کنٹریبیوشن ہے۔ اس وقت لیڈر لیس کیوں تھے؟ سارے جو لیڈرز تھے وہ جیلوں میں تھے، لوگ خود نکلے، اور وہی پوائنٹ بنا کہ ہندوستان کو انگریزوں کو ہندوستان چھوڑنا پڑا، وہ ٹرننگ پوائنٹ بنا۔ وہ گاندھی نے اس میں بہت زور دیا۔ لیکن گاندھی کی جو فلاسفی ہے آپ لوگوں کو بھی پتا ہوگا، دیٹ از ستیاگرہ، نان وائلنس، اہمسا۔ تو گاندھی نے ستیاگرہ افریقہ سے شروع کی اور اس کو ہندوستان میں اپلائی کیا۔ لیکن ستیاگرہ جو ہے، لوگ کہتے ہیں، گاندھی خود کہتا ہے کہ یہ جو ستیاگرہ ہے is passive resistance. It is the weapon of, it is not the weapon of cowards. یہ بزدلوں کا ہتھیار نہیں ہے، یہ بہادروں کا ہتھیار ہے، جو
सत्याग्रह उसने कहा इट इज वार विदाउट वायलेंस। वो वायलेंस को रोकना चाहता था, स्ट्रगल को रोकना नहीं चाहता था। तो उसके बाद गांधी ने बहुत सारे कंट्रीब्यूशन किए। एंड में मैं एक दो बातें और कहना चाहता हूं क्योंकि टाइम की कमी भी है। उसने औरतों के बारे में क्या कहा, स्टेट्स ऑफ वुमेन के बारे में गांधी ने कहा कि ही वॉज अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। अक्सर लोग जुबिलेट होते हैं, खुशी करते हैं कि हमें लड़का पैदा हुआ। गांधी वॉज अगेंस्ट इट। वो कहते हैं दीज आर द गिफ्ट्स ऑफ गॉड। बच्चा लड़की हो या लड़का हो, दोनों बराबर है। वो ये नहीं चाहता था कि इसमें कोई खुशी हो, बॉय पैदा हुआ लड़का पैदा हो तो खुशी हो। वो कहता था कि लड़की पैदा हो या लड़की, दोनों बराबर है। तो उसने कहा, उसने क्रिटिसाइज किया चाइल्ड मैरिज को, उसने क्रिटिसाइज किया इनफोर्स्ड विडोहुड को। जैसे हिंदू लॉ में होता है कि किसी का शौहर मर गया, उसको उसी में रहना पड़ता है, उसने उसको भी क्रिटिसाइज किया। एजुकेशन के बारे में क्या कहा गांधी ने? उसने कहा गांधी ने कहा गांधी meant an all round drawing out of the best in child and man, कि चाइल्ड में या आदमी में जो बेस्ट है उसको निकालना, दिस इज एजुकेशन। ये गांधी ने कहा। और उसने कहा लिटरेसी जो है इट्स नाइदर द बिगिनिंग नॉर द एंड ऑफ एजुकेशन। उसने जो जोर दिया एजुकेशन पे, उसने कहा लिटरेसी इन इटसेल्फ इज नो एजुकेशन। तालीम सिर्फ डिग्रियां हासिल करना ये कोई एजुकेशन नहीं है गांधी के व्यू के हिसाब से। उसने कहा कि जो बच्चे हैं उनको हमें सिखाना है यूजफुल हैंडीक्राफ्ट्स फ्रॉम द बिगिनिंग, जिसको आजकल हम वोकेशनल एजुकेशन के नाम से जाने। यानी गांधी का कंसेप्ट है कि हमें बच्चे को तालीम देनी है, लिटरेट बनाना नहीं है, उसको सेल्फ सफिशिएंट बनाना, उसको अपने पैरों पे खड़ा करना। तो अगर लास्ट में अगर हम गांधी की रिलेवेंस देखेंगे इन प्रेजेंट टाइम, गांधी ने आज़ादी में बहुत कंट्रीब्यूशन किया, लेकिन क्या गांधी की टीचिंग्स 21st सेंचुरी में रिलेवेंट है? क्या उनकी रिलेवेंसी आजकल की दुनिया में है? अगर हम पिछले ज़माने में जाएंगे, पुराने ज़माने में जाएंगे, उस वक्त पीस एक रूल था बट वायलेंस वाज एक्सेप्शन। लेकिन आज वायलेंस रूल है एंड पीस इज एक्सेप्शन। तो आज हर कोई चाहता है कि अमन हो। गांधी का जो अहिंसा है, नॉन वायलेंस है, अगर हम उसको सत्याग्रह को हथियार बनाएंगे आजकल के ज़माने में, मुझे लगता है दुनिया के जिस कोने में जो खूनरेजी होती है, कट्टोगारत होती है, उसको हम किसी हद तक रोक सकते हैं अगर हम गांधीयन प्रिंसिपल्स पे चलेंगे। तो मुझे लगता है इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ। उमा अलैना।